یہ وہ دو حدیثیں جو ایک ہی سلسلہ سند سے پہنچی، سلسلہ سند جو معصومین سے، کہ ایک جگہ معصوم نے فرمایا کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذاب، کلمہ لا الہ الا اللہ میرا مضبوط قلعہ ہے۔ کون فرما رہا ہے؟ اللہ سبحانہ، حدیث قدسی، حق سبحانہ و تعالی فرما رہا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، قلعہ۔ اب صرف اس چیز کی تشریح کے لیے بہت وقت چاہیے، میں پہلے کر چکا ہوں کہ قلعے کے معنی کیا ہوتے ہیں، کلمے کے قلعے بن جانے کے کیا معنی ہیں بھائی؟ یہ تو کلمہ ہے، الفاظ حروف کا مجموعہ، لا الہ الا اللہ یہ کلمہ، اسے پروردگار فرمایا یہ قلعہ ہے مضبوط، یہ تصور کیسے روشن ہوگا؟ اس میں گفتگو کر چکا ہوں، آپ کے لیے فکر انگیز ہے یا نہیں؟ ایک جملہ ہے، پروردگار کہہ رہا ہے یہ قلعہ ہے میرا۔ بھائی قلعے کے تو مضبوط بنیادیں ہوتی ہیں، دیواریں ہوتی ہیں، ایوان ہوتے ہیں، قلعے میں تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، تو اس سے مراد کیا ہے؟ یہاں لفظ حصن قلعہ کیوں استعمال ہوا؟ بلاغت رب، توجہ ہے؟ بہرحال اب یہ صرف ایک اشارہ ہے کہ آپ حضرات سوچتے رہیں، میں نے مختصراً اسے بیان کر چکا ہوں، اس لیے کہیں ڈھونڈیے گا مل جائے گی وہ تقریر تو سن لیجئے گا، اور نہیں ملے گی تو پھر یاد دلا دیجئے گا، کبھی پھر پڑھ دوں گا۔ دوسرا فقرہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی، کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ دوسرا جملہ کیا ہے معصوم اسی سلسلہ سند سے، ولایت علی ابن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذاب، ولایت علی ابن ابی طالب میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ دونوں جملے اسی سلسلے سے پہنچے۔ اب ان دونوں جملوں میں نسبت کیا ہے؟ میں نے عرض کیا اضافی، کسی کے لیے اضافی ہماری نسبت سے ہے، حقیقت میں نہیں، حقیقت میں تو توحید اصل الاصول ہے، توحید اصل ہے، ولایت اس کی فرع ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن ہماری نسبت سے اضافی ہے، کسی کے لیے توحید ظاہر ہے اور اس کے لیے ولایت باطن، اور کسی کے لیے ولایت ظاہر ہے اور توحید باطن، اور یہ علمی مراتب میں بھی آتا ہے، کہیں کوئی چیز ظاہر ہوتی ہے اور کہیں کوئی چیز باطن ہوتی ہے، علمی مراحل میں، علمی مراتب میں، فکری مراحل میں، وجدانی مراتب میں، کسی حقیقت کو پرسیو کرنے میں اور کنسیو کرنے میں، اپنے پرسیپشن میں لانے میں اور پھر اپنے وجدان میں لانے میں، کسی حقیقت کو پا لینے کے مراتب ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ کسی حقیقت کو پا لینے کے مراتب ہوتے ہیں، اس پا لینے کے مراتب میں ہم عام انسان ہیں، ہمارے لیے کبھی کوئی چیز ظاہر ہوگی کبھی کوئی چیز باطن، تو یہ اضافی اور نسبی حقیقتیں ہیں، لیکن بہرحال توحید اور ولایت کا ایک دوسرے سے ربط ہے۔ ان آیات میں پروردگار عالم فرما رہا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہی کامیابی پائے گا، فوزاً عظیما۔ یہ فقرہ فوزاً عظیمہ کا آپ حضرات کو تو زبانوں پر روز جاری ہوتا ہوگا جب زیارت امام ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام پڑھتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ حقیقت ولایت و خصوصیت کے ساتھ ولایت امیر المومنین، ولایت ائمہ اہل بیت، جو در اصل ولایت رسول ہے اور وہ در اصل ولایت اللہ سبحانہ و تعالی، یہ روشن ہونی چاہیے۔ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے اور وہ اس فوز عظیم کے درجے پر فائز ہو جائے بغیر علی ولی اللہ کے۔ یہ آپ کے لیے اب روشن حقیقت ہے۔ اس علی ولی اللہ سے وابستگی اور اس فوز عظیم تک پہنچنے کے لیے ہمارے لیے اور بھی اس دور میں مشکلات ہیں۔ یہ دور جو دور غیبت کہلاتا ہے، دور غیبت، امام معصوم پردہ غیب میں ہے، امام معصوم پردہ غیب میں ہے تو امام معصوم سے ربط و رشتہ کیسے ہوگا؟ قولوا قولا سدیدا،
وہ بات کہنا جو سیدھی سچی بات ہو. قولوا قولا سدیدا، وہ بات کہنا جو سچی اور سیدھی بات ہو. یہ سچی اور سیدھی بات کا ڈھونڈنا ہی تو ایک کمال ہے. اتنا مجموعہ حدیثوں کا ہے، احادیث کا اتنا مجموعہ ہے. اور ہمارے یہاں احادیث کا کتنا انبار ہے، لفظ انبار استعمال کر رہا ہوں. انبار ہے حدیثوں کا، جس میں سچی، صحیح، حقیقی، متواتر حدیثیں دب گئی ہیں، دبا دی گئی ہیں، اور باطل، سرکش، طواغیت، باغیوں اور طاغیوں اور یاغیوں نے، سرکشوں نے اپنے درباروں میں نہ جانے کتنی جھوٹی حدیثیں گڑھ گڑھ کر، پیسے دے دے کر حدیثیں گڑھوا کے ایک انبار حدیثوں کا ہے. جھوٹی حدیثیں، غلط بیانیوں کا ایک انبار، جھوٹی حدیثوں کا ایک انبار، گڑھی ہوئی من گڑت حدیثوں کا ایک انبار. ان حدیثوں کے درمیان سے قول سدید کیسے تلاش کیا جائے؟ کون ڈھونڈے گا؟ کون کمر کس کے آگے بڑھے گا اس مہم کے لیے؟ اگر ملت کا ہر فرد مشغول ہو جائے، ہم کہتے ہیں سب پہ واجب ہے، آپ جائیے پڑھیے اور ڈھونڈیے کہ سچی حدیث کون سی ہے اور جھوٹی حدیث کون سی ہے، اور جو سچی ملے اس پہ عمل کیجیے. آپ کے لیے آسان ہے یہ نسخہ؟ طریقہ آسان ہے؟ آسان تو نہیں ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے. یہی ہمیں اور آپ کو کرنا ہے کہ اس انبار میں سے، حدیثوں کے انبار میں سے صحیح حدیثیں تلاش کر کے عمل کرنے کے لیے، عوام الناس کے لیے روشنی بکھیرنے کے لیے کچھ افراد چاہیے جو بجائے خود منارہ نور بن جائیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، منارہ نور بن جائیں. تو یہ فقہا، یہ ہمارے سامنے معصوم کی غیبت میں منارہ نور ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ امام خمینی ایک منارہ نور کا نام ہے، آیت اللہ خوئی ایک منارہ نور کا نام ہے، امام خامنئی ایک منارہ نور کا نام ہے، امام سیستانی ایک منارہ نور کا نام ہے. یہ سب منارہ نور ہیں. یہ سب منارہ جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کی ہیں، کس لیے؟ تاکہ اس انبار میں سے قول سدید لا کے آپ کے سامنے رکھ دیں. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. برائے خوشنودی سلامتی علماء کرام بآواز بلند صلوات. اب تیزی سے بحثیں بہت ہیں اور اہم بحثیں ہیں فکری. ہم جمع ہوئے ہیں آج رونے کے لیے، ماتم کرنے کے لیے، عرصہ دینے کے لیے بی بی زہرا کو، لیکن تمہید میں یہ فضائل اور یہ مطالب اور یہ پیغام، یہ میسج بھی ضروری ہے جس پہ گفتگو ہو رہی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ فقہا کی اپنی جگہ ایک منزلت ہے، اور ان فقہا کا تعلق ہے، فقہا کا کل تقدس، کل احترام مرہون منت نسبت غدیر ہے. قابل تو بہت سے ہیں زمانے میں، دنیا میں عربی داں بہت ہیں، اصولی بہت ہیں، فقیہ بہت ہیں، مجتہد بہت ہیں مختلف علوم و فنون میں، مگر کیا ہم سب کے لیے آنکھیں بچھاتے ہیں؟ کیا ہم ہر ایک کے آگے اپنا دید و دل فرش راہ کرتے ہیں؟ نہیں. کس کے لیے کرتے ہیں؟ وہ جہاں سے خوشبو ولایت غدیر آ جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی ایک جملے میں کہوں، ہمارے لیے ولی فقیہ وہی ہوگا جو محافظ ولایت غدیر ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو محافظ ولایت غدیر نہیں ہے وہ ہمارے لیے اصلا نہ فقیہ ہے نہ ولی فقیہ ہے. جو محافظ، جس کے ہاتھ میں پرچم ولایت غدیر ہے، وہ ہے ولی فقیہ. اب اس کے بعد جو جزئی بحثیں ہیں نا، میرے پیش نظر ہے کہ کہاں الجھ جاتے ہیں آپ یا الجھائے جاتے ہیں، اس کے لیے پھر کبھی اور انشاءاللہ. کلی بات، فاؤنڈیشنز روشن ہو جائیں، بنیادیں روشن ہو جائیں کم سے کم اس گفتگو میں. ایک چیز اور عرض کروں، ایک بہت پرانی بحث ہے کہ اسلام میں جمہوریت ہے یا نہیں، اسلام کا نظام حکومت کیا ہے اصلا.
اور آج کل پوری دنیا میں ہر شخص کو سب سے محبوب نظریہ کون سا ہے؟ جمہوریت۔ جمہوریت میں خاص طور پر جسے کہتے ہیں نچوڑ کے خلاصہ بتائیے کہ جمہوریت میں وہ کون سی بات ہے جو ہر شخص کے لیے دل آویز ہے؟ ہر شخص کیوں داد دیتا ہے جمہوریت کی؟ جمہوریت 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 کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کون سی دلچسپ بات ہے اس میں؟ ہر شخص کے لیے، چھوٹا بڑا، مرد عورت، سب کے لیے جمہوریت سب سے اہم بات ہے۔ ایک مغالطہ یہ ہے کہ ہر فرد اپنا حصہ اقتدار میں چاہتا ہے۔ ہر فرد اپنا حصہ چاہتا ہے کہ اقتدار میں رہے۔ میری حکومت ہے، عوام کہیں کہ ہماری حکومت ہے۔ کسی ایک شخص کی حکومت نہیں ہے، کسی ایک فرد کی حکومت نہیں ہے۔ بادشاہت نہیں، نفرت ہے۔ کیوں؟ وہ ایک بادشاہ ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ ہم سب پہ حکومت کر رہا ہے، ہمیں غلام بنا لیا ہے۔ ہر ملک پر اسی کا قبضہ ہے، وہ مالک ہے، ہم تو کچھ ہے ہی نہیں، اس لیے نفرت ہے بادشاہت سے۔ اور اس قبیل کے جتنے نظریات ہیں، جہاں ایک فرد کے ہاتھ میں اقتدار آیا وہاں پر عوام بے بس ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ یہی ایک دلاویز خواب دکھایا گیا کہ دیکھو جمہوریت وہ نظام ہے جس میں تم سب کی شمولیت ہے۔ سچ بتائیے گا، دل کی قسم کھا کے، اپنے اپنے دل اور ضمیر کی قسم کھا کے بتائیے گا، دنیا میں جہاں جہاں جمہوریتیں ہیں کیا واقعاً عوام اقتدار میں ہیں؟ اپنے اپنے دلوں کی قسم کھائیے گا، سینے پہ ہاتھ رکھیے، بتائیے جب ایک شخص اقتدار میں آ جاتا ہے، چاہے وہ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہوں یا ہندوستان میں نریندر مودی صاحب ہوں، آپ ہندوستان میں جا کے آج عوام سے پوچھیں، وہاں کے کسانوں سے پوچھیں، تم آزاد ہو؟ تم حکمراں ہو؟ تم حکومت کر رہے ہو؟ یہ حکومت تمہاری ہے؟ امریکہ میں پوچھیں عوام سے، تمہاری حکومت ہے؟ غور فرمائیں آپ، جب ایک شخص آپ ہی چن کے منتخب کر کے اسے اس کرسی اقتدار پہ بٹھا دیتے ہیں تو اس سے بڑا کوئی فرعون نہیں ہوتا دنیا میں۔ آپ سے جس وقت ووٹ لینا ہوگا، آپ کے سامنے ہاتھ جوڑیں گے، اور اس کے بعد جس وقت کرسی اقتدار پر پہنچ جائیں گے، آپ کی کوئی حقیقت نہیں ہے ان کے سامنے۔ نہ آپ سے ملاقات کا وقت ہے، نہ آپ کی بات سننے کا وقت ہے۔ جو قانون چاہا بنا دیا، آپ تسلیم کریں تو بہت اچھا، تسلیم نہ کریں تو روند دیں گے، گولیاں چلائیں گے، جیل میں بھر دیں گے، کچھ کریں گے، آپ کی نہیں مانیں گے۔ جس وقت ووٹ لینا تھا تو آپ کے سامنے آئے، جس وقت ووٹ مل گیا تو اب اس کے بعد کیا یہ جمہوری حکومت ہے؟ اگر طاغوت نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ یہ طاغوت نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور فرمایا آپ نے، تو عملاً حقیقتاً آپ کے لیے سراب ہے اور خواب ہے اور سراب، جمہوریت اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ لوگ کہیں گے کہ آج 21ویں صدی میں مولانا صاحب کیسی مولویانہ باتیں کر رہے ہیں۔ مولویانہ باتیں یعنی کہ خواب ہے اور سراب، دھوکہ ہے اور فریب، جھوٹ ہے اور غلط بیانی۔ حقیقت میں جمہوریت کہیں نہیں موجود ہے کرۂ ارض پر۔ اس کرۂ ارض پر جمہوریت کہیں موجود نہیں ہے۔ اور جو جمہوریت میں مغالطے ہیں، جو فیلیسیز ہیں، ان میں ایک سب سے بڑی بات تو وہی ہے کہ جو علامہ اقبال نے 2 مصروں میں بیان کر دیا ہے کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ گنا کرتے ہیں، ہاں ایک موقع پہ صرف تولتے ہیں جب خود کرسی پہ پہنچ جاتے ہیں۔ پھر تمام عوام، چاہے 1 کروڑ ہو، چاہے 1 ارب ہو، چاہے 10 ارب ہو، چاہے پوری روئے زمین کی عوام ہو، وہ ایک پلے میں اور آپ ایک پلے میں، چونکہ آپ اقتدار میں۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ یہ ہے جمہوریت جو بہت دلاویز بنا کے پیش کی گئی ہے، بہت دلاویز۔ ہر انسان کے دل کی دھڑکن جمہوریت ہے،
لیکن یاد رکھیے کہ قرآن مجید نے، رسول اسلام نے، ائمہ اسلام نے، حق سبحانہ و تعالی نے جو نسخہ اور جو نظام معاشرہ انسانی، تمام معاشرہ انسانی کی بات کر رہا ہوں میں، صرف مسلم یا مومن شیعہ یا سنی معاشروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، پورے نظام پورے معاشرہ انسانی کے لیے جو نظام انٹروڈیوس کیا ہے اور دیا ہے، وہ نظام نہ ملوکیت کا نظام ہے، نہ جمہوریت کا نظام ہے، نہ اشتراکیت کا نظام ہے، نہ اجتماعیت کا نظام ہے، وہ نظام ولایت ہے۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ ولایت میں کسی ایک فرد کی حکومت نہیں ہوتی، ولایت میں حکومت ہوتی ہے خدا کی، اور ولی ہوتا ہے سرپرست۔ حاکم اور سرپرست کے تصور میں بہت فرق ہے۔ حاکم اور سرپرست کے تصور میں زمین تا آسمان فرق ہے، اور اس ولایت کے نظریے کو تمام افراد بشر تک پہنچانا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ ہماری اور آپ کی عزاداران حسین، ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ نظام ولایت، جس کا سب سے بڑا ممبر نصب کیا گیا غدیر میں، اور جب ممبر کی آواز دبائی جانے لگی تو نیزے پر چڑھ کر آواز بلند کی گئی کربلا میں۔ کون سی آواز تھی؟ یہ سب ولایت کی آواز ہے، یہ سب ولایت کی آواز ہے۔ اس ولایت کی حقیقت ولایت سے صرف مومنین کو آشنا کرنا ہے۔ جو پہلے سے شیعہ ہیں انہیں بتانا ہے کہ شیعیت کیا ہے، جو پہلے سے مسلمان ہیں انہیں بتانا ہے کہ اسلام کیا ہے۔ اس کرۂ ارض پر، یا آپ جو عاشور کے دن یا اربعین کے دن جلوس عزا لے کر نکلتے ہیں راستوں پر، کس لیے نکلتے ہیں؟ مقصد کیا ہے آپ کا؟ ہدف کیا ہے؟ عام شاہراہوں پر جہاں ہر انسان کو گزرنے کی اجازت ہے اور وہ ہر شخص کی پراپرٹی ہے، وہاں آپ کس لیے گزر رہے ہیں جلوس لے کر؟ کوئی مقصد ہے نا۔ وہ مقصد کیا ہے؟ پیغام یہ دینا ہے کہ اے انسانوں سنو ٹھہر کے ذرا ہماری بات، تمہارے لیے ہمارے پاس کوئی پیغام ہے۔ اے شیعوں نہیں، اے مسلمانوں نہیں، اے عربوں نہیں، اے انسانوں ٹھہر کے ذرا ہماری بات سنتے چلے جاؤ۔ یہ سینے پہ جو ہم ہاتھ مار رہے ہیں، یہ سینہ تمہارے لیے یہ دل دھڑک رہا ہے۔ تمہاری مشکلیں، تمہارے آلام، تمہارے مصائب پر ہم رو رہے ہیں، سنو ولایت کا پیغام، سنو سنو اس کی بات جو ذبح کیا گیا ہے عدل و انصاف کی خاطر۔ یہ پیغام آپ کو پہنچانا ہے، ولایت کا پیغام۔ مفہوم ولایت کو محدود نہ کیجئے، فیضان ولایت کو عام کیجئے پوری دنیا میں۔ فریضہ ہے، فریضہ۔ میں کوئی سیاسی گفتگو نہیں کر رہا ہوں۔ ہر فرد بشر کے لیے اگر آپ کے دل میں کوئی دل سوزی نہیں ہے تو آپ اصلاً انسان نہیں ہیں، اور اگر آپ انسان ہیں تو ہر فرد بشر کے لیے دل سوزی ہوگی، اور اس دل سوزی کا تقاضا یہ ہے کہ جو اس کے لیے فائدے کی چیز ہے اس کو اس سے آشنا کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب تک آپ پوری دنیا میں ہر فرد بشر کو حقیقت ولایت، تصور ولایت، مفہوم ولایت، مصداق ولایت، فیضان ولایت، برکات ولایت سمجھائیں گے نہیں، عملاً نظام ولایت سمجھائیں گے نہیں، اس وقت تک ولی آخر ظہور کیسے فرمائے گا؟ حق کیسے ادا ہوگا؟ کیسے آپ منہ دکھائیں گے فرزند زہرا کو اور منتقم خون حسینی کو؟ کیسے آپ کہیں گے آقا ہم نے اپنی پلکوں سے، اپنے سینے سے آپ کے آنے کے لیے راہیں ہموار کر دی ہیں؟ ولی کا نام صرف عافیت کوشی کے لیے نہ لیں، قربانیاں پیش کرنے کے لیے لیں۔ سبحان اللہ۔ علی کا نام اپنے لیے سپر نہ بناؤ، علی کا نام شمشیر بناؤ۔ سبحان اللہ۔ فرق ہے۔ علی کا نام سپر بنانا بہت اچھی بات ہے، علی کا نام شمشیر بھی تو ہے، واضح ہے۔ عافیت کوشی سے کام نہیں چلے گا، ہر شخص اپنی حفاظت میں لگا ہوا ہے۔
اور اس حفاظت میں تقیہ اور تقیہ سے بڑھ کر نہ جانے کتنا تقیہ در تقیہ در تقیہ در تقیہ، ایک زرہ پر زرہ، زرہ پر زرہ، زرہ پر زرہ، پردے پر پردہ، پردے پر پردہ، پردے پر پردہ ڈالے چلے جا رہے ہیں۔ پتہ نہیں خدا کو کیا منہ دکھائیں گے، رسول کو کیا منہ دکھائیں گے۔ معصومین نے تو اپنے جنازے پامال کروا دیے، ہم ان کا نام لیتے ہیں صرف عافیت کوشی کے لیے۔ صبح سے شام تک پانچوں نمازوں میں اور نماز شب میں پروردگار ہمیں محفوظ رکھنا، پروردگار ہمارے بیوی بچوں کو محفوظ رکھنا، پروردگار ہمیں محفوظ رکھنا، ہمیں کوئی بیماری نہ ہو، ہمیں کوئی دکھ نہ ہو۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، عافیت کوشی بہت اچھی بات ہے، لیکن اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے عافیت کوش نہیں ہونا چاہیے۔ محمد رسول اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے عافیت کوش نہیں ہونا چاہیے۔ واضح ہے، ذرا سخت ہو گیا یہ پیغام، یہ آسان نہیں ہے۔